بتا دیا کہ یہ راستہ اختیار کرو، نتیجہ یہ نکلے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں میری بہن کو بھی پوچھنے دے۔ مائک دیں نا۔ طائف کے سفر کے دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہیں، جب ان پہ ظلم ڈھائے گئے ہیں کچھ، تو اس وقت فرشتہ جیسے آپ پتہ ہے کہ حاضر ہوئے کہ ہم ایسے کہ طائف کو میں دو خانوں سے میں پیس دوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ہو سکتا ہے ان کی آنے والی نسلوں میں سے کچھ اللہ کے بندے پیدا ہوں۔ تو یہ آنے والی نسلیں اور جینس کا جو ہے مطلب کیا اس میں راستہ ہے کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں یا نہیں ہے، مطلب یہ کچھ جینیٹیکلی جو برائٹ ہے وہ مائل ہوتے ہیں، تو ان کی ہدایت کا کیسے کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، یہ میری بہن جو ہے نا موجودہ سائنس اور فلسفہ یہ تو دین کو بدنام کرتے ہیں کہ دین تقدیر کا بیان کرتا، ان کا سارا جو ہے نا وزن وہ جبر کے پڑے میں، جو کوئی یہ جینی وغیرہ بیان کر دے، اس کے بعد تو کسی کو کچھ کہنے کا ہمیں حق ہی نہیں، اس کے جین بیچارے کیسے، کسی کے ذہن کی کھوپڑی ایسی بن گئی وہ کیا کرے، جرائم پیشہ ہی اس نے بننا۔ یعنی ان ظالموں نے بنیاد فراہم کر دی ہے کہ لوگ جو گناہ کر رہے ہیں یہ بیچارے بے بس کیا کریں، ان کا ایسا ہی خمیر ہے۔ بالکل جھوٹی بات، انسان جو ہے نا یہ کافی حد تک مجبور اور بے بس بھی ہے، اس کے بس میں نہیں کہ قد کسی کا چھوٹا ہو گیا، رنگ جو بن گیا، کسی خاص خاندان میں پیدا ہو، یہ تو ہمارے بس کی بات نہیں، جہاں اللہ نے چاہ پیدا کر دیا۔ مگر اس کے بعد جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے نا، نیکی بدی کا شعور دیا، اور ہمیں یہ بالکل آزادی ملی ہے، من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، راستے دونوں بتا دیے، جس کا جی چاہے کافر ہو جائے، جس کا جی چاہے وہ مومن بن جائے۔ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے انسان کو راستہ سمجھا دیا ہے، اما شاکرا و اما کفورا، اب اس کی مرضی ہے یہ شکر گزار بنے یا نہ شکرہ بنے، جو راستہ پھر اختیار کرے گا اس کا انجام بھی بیان کر دیا کہ کفر کرو گے تو کوئی جیند نہیں، نہ کوئی اس طرح کی بات ہے۔ اس طرح تو پھر سارا یہ نظام عدل دنوں عدالتیں برخاست کر دی جائیں، پولیس کو رخصت کیا جائے، کیوں کسی کو برا کہنا، وہ بیچارے کی جین ہے جھوٹ کو۔ مطلب اس میں تھوڑا سا ہے جینیٹیکلی بہت برا ہے، تو برائی کو روکنے کے لیے تو اوپر میں جہاد اسی لیے ہے، برائی کو روکنا بالکل، روکنا ہے نا۔ مگر اس معنی میں تو رسول اللہ کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا، کوئی حکومت نہیں تھی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ کے زمانہ میں یہ ہوا کہ ہمیں اپنا بھی کوئی سان تجویز کرنا چاہیے، پہلے کوئی نہیں تھا کہ سان ہجری، اس لیے کئی فرمان آتے تھے، پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ پچھلے رمضان کا ہے یا اس رمضان کا، تو یہ پھر مقرر کیا گیا۔ تو اس وقت جب مشورہ ہوا کہ کون سا مہینہ اس کے لیے چنا جائے، اب ہجرت تو رسول کریم علیہ السلام نے ربیع الاول میں کی، اسی میں پیدائش ہوئی، اسی میں ہجرت کی، اسی میں مدینہ پہنچے، مگر امیر المومنین علی نے کہا نہیں، اسلام کے غلبہ اور جو نا کامیابی کی بنیاد ہجرت پر رکھی گئی۔ رسول اللہ اگر مکہ نہ چھوڑتے، مدینہ میں بیٹھے رہتے، بے بسی اور مجبوری کی زندگی گزارتے، ہجرت جو ہے یہی تمہید بنی ہے کہ اسلامی اسٹیٹ بنے، مدینہ میں ایک بیس مہیا ہوئی، اس لیے ہجرت سے شروع کرنا چاہیے۔ اور واقعی ہوا بھی یہ کہ ٹھیک ہے بظاہر آپ مکہ سے بعد میں نکلیں چند مہینے بعد، مگر بیعت عقبہ جو ہوئی تھی مینا کی گھاٹی میں، مدینہ والوں نے جب بیعت کی اور کہا کہ حضور ہمارے حکمران ہیں، وہاں تشریف لائیں، ہم اپنا جان و مال آپ پر، یہ معاہدہ جو مینا میں ہوا یہ ذی الحج میں ہوا تھا، اس لیے ہجرت سے چند دن بعد پھر وہ مسلمان لوٹ گئے اپنے شہروں کو۔ تو ہجرت خود بتاتی ہے کہ مسلمان جب تک برسر اقتدار نہ ہوں گے، ان کی اپنی آزاد حکومت نہیں ہوگی، نہ خود اسلام پر عمل کر سکیں گے، نہ دوسروں سے برائیاں روک سکیں، پھر تو یہ کمزوری کا زمانہ ہوتا، ماری کہانی ہوتی ہے۔